السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو، یونان پاکستان کا دور دراز قبرستان بن چکا ہے۔ دوستو، یونان کا ساحل بہت وسیع ہے، جس پر بہت زیادہ جزائر بھی موجود ہیں۔ یونان کے انہی ساحلی علاقوں پر کافی زیادہ داخلہ اور خارجی راستے ہیں، جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جبکہ یونان جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ یورپ میں داخلے کے لیے پوری دنیا کے اسمگلنگ کرنے والوں کو موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی یورپی اتحاد کے ملک میں رہائش پذیر ہیں تو وہاں کے شہری ہوتے ہوئے آپ کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے یورپی اتحاد کے ملک میں کام کے سلسلے میں یا ذاتی سفر کرتے ہوئے آزادانہ جا سکتے ہیں اور وہاں رہائش بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ یورپ میں داخل ہونے کے خواب لیے ہر سال سینکڑوں لوگ یونان کے سمندروں میں ہلاک ہو جاتے ہیں، پھر وہ شامی مہاجرین ہوں یا افغانستان یا پاکستان کے شہری ہوں۔ یورپ میں داخلہ ہونا ایک جان جوخم میں ڈالنے والا کام ہے، اور اس بات کے بہت کم امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی یورپ میں پہنچ جائے۔ گزشتہ دنوں یونان میں ہوئے حادثے میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی۔ 400 سے 700 کے درمیان لوگ کشتی میں سوار تھے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں، جبکہ جاں بحق افراد کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی ہے۔ کیا اس قسم کی اسمگلنگ میں اسمگلروں کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کی سرحدوں پر موجود وہ محافظ بھی شامل ہیں جو یہ اسمگلنگ ہونے دیتے ہیں، یا پھر یہ نگرانی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ سے بچ کر انسانوں کو کئی ممالک سے ہوتے ہوئے یونان کے سمندر میں مرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ AAR اردو اور ایک عام اور باشعور پاکستانی اس قسم کی اسمگلنگ کی شدید مذمت کرتا ہے اور اس میں ملوث تمام تر عناصر کو کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔